جی ویلکم بیک. میں نے شروع میں کافی لمبی بات کی تھی بیوروکریسی پہ ہو کیا رہا ہے، لیکن صرف میں بات نہیں کر رہا. آپ کو بھی پتا ہے ہر باری آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خواجہ آصف صاحب ان کے اپنے وزیر ہیں، سنیں وہ بیوروکریسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. 3.4 یا 3.5 ٹریلین ان پہ سال کا خرچہ. پائیڈ کی ایک وہ ہے اسٹڈی ہے کہ 86 کروڑ روپیہ سال کا جو ہے تھرو آؤٹ دا سروے. یہ ڈیو نیشنلٹی رکھتے ہیں، یہ سال کے سال اپنے ایسے ڈکلیئر کرتے ہیں. سیاستدان کوئی بوجھ نہیں ہے 10 گاڑیاں رکھ لوں گا منسٹر بن کے، تھوڑے دیر کے بعد 2-3 سال بعد اپنی اوقات پہ واپس آ جاؤں. لیکن جو پرپیچوٹی میں جو ہو رہا ہے نا، وہ آپ کا گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے جس میں بیوروکریسی شامل ہے. چاہے وہ ہم تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا پی ٹی آئی ہے، پکڑے گئے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ پکڑی گئی. بیوروکریٹ نہیں پکڑا جاتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیوروکریٹ نو پڑھو وہ ٹوٹ جائے گا، بعد تھوڑے دن بعد پھر واپس آ جائے گا. مال آپ جیب وچ ہی رکھے گا. کوئی ٹورنٹو بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، کوئی پورچوگل بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسپین بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کور کر لی. گورنمنٹ کا کون سا محکمہ ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے؟ چاہے میں نے شروع میں جیسے بتایا آئی پی پیز، ان کی پالیسیز، آپ ان کے ابھی کوئی محکموں کا حال دیکھ لیں، برا حال ہے. آپ کسی پبلک سروس کا دیکھ لیں، آپ کے سامنے چیزیں ہیں. ایس او ایز کے اوپر یہ بیوروکریٹس ہی چلاتے رہے. ٹینز آف بلینز آف لاسز. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواب دہی ہوتی. خیر جواب دہی کا تو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. جہاز کی بات پہ کتنے سوال اٹھائے ہم نے جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا، اس پر ذرا جواب سنیے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیا. یہاں بات کی جہاز کیوں خریدا ہے بھائی. ایٹیچیوڈ دیکھیں، خریدا ہے بھائی، اور سارے ہنس رہے ہیں لیجسلیٹرز. شرم آنی چاہیے سب کو. یہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے. ایسے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اوقات کے آپ کالے پیلے لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے سے پوچھنے والے جہاز کہاں سے خریدا ہے. یہی رویہ، یہ تو پھر پولیٹیشین ہے، ان کو کچھ جواب دینا پڑا ہے. بیوروکریٹس تو یہ جواب بھی نہیں دیتے. آپ تو ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، ان کو تو پروگراموں میں آنا نہیں پڑتا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ہمارے بہت سے جو اہل سروس ہیں ان کے لیے 1.8 ارب روپے اور ان کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں. کیسے نچھاور کر رہے ہیں؟ ہمارے سے شہباز رانا صاحب ہیں، اکنامک کورسپونڈنٹ ایکسپریس ٹریبیون کے، اپنا زبردست پروگرام بھی کرتے ہیں. ان سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مالک صاحب. یہ ذرا خبر ناظرین سے شیئر کریں نا. آپ کی تو انگریزی کی خبر ہے نا، ذرا اردو میں ذرا چیدہ باتیں بتائیں نا کہ ہو کیا رہا ہے. مالک صاحب کہانی بڑی سادہ سی ہے، کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. 12 جون کو پوری پاکستان کی جو فیڈرل کابینہ وہ بیٹھی ہوئی ہے. بجٹ انہوں نے پاس کرنا تھا، اور بجٹ پاس کرتے ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو ڈسکشن ہوتی ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کرنا. صرف 7% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاقی کابینہ منظور کرتی ہے، اس میں اضافہ، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اسی کابینہ کے اندر ایک اور سمری آتی ہے. اور یہ میٹنگ کون سی ہو رہی ہے؟ یہ بجٹ کی اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتی ہے. وہیں سے پھر نکل کے بجٹ کی اسپیچ کی جاتی ہے. تو اس سمری میں جو سامنے آتی ہے تو کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ بڑا سادہ سا فیصلہ، مشکل فیصلہ نہیں ہے، اور بڑی بغیر کسی تکلیف کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آل پاکستان سروس پروونشل کیڈر ایک الاؤنس جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے دیا جائے گا. اس کی وفاقی کابینہ منظوری دیتی ہے. نہ صرف اس کی منظوری دیتی ہے، اس کے لیے 1.8 ارب روپیہ بھی ایلوکیٹ وفاقی کابینہ کر دیتی ہے. اور یہ آل پاکستان جو سروس ہے یا یہ اور پروونشل کیڈر، یہ ہے کیا چیز؟ آئین کا آرٹیکل 240 ہے، اس کے تحت 2 ہی سروسز جو ہے نا اس میں فال کرتی ہیں. ایک پولیس سروس آف پاکستان کے پورے پاکستان میں ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، اور دوسری ہے جو اب کہلاتی ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، جو بہت مشہور ہے DMG کے نام سے. تو یہ 2 سروسز اس میں فال کرتی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں وفاقی کابینہ اس چیز کی منظوری دے دیتی ہے کہ 1 جولائی 2026 جو اس مہینے سے شروع ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ اسپیشل خصوصی الاؤنس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ منظور کیا ہے، اور یہ دوسرا اس طرح کا الاؤنس ہے پچھلے 4 سال میں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی ہی سربراہی میں وفاقی کابینہ جون 2022 میں ایگزیکٹو الاؤنس 150% جو ہے وہ منظور کر چکی ہے. اور اسی کابینہ میں ایک اور فیصلہ ہوا. ایک تو یہ دے دیا ہے اسپیشل الاؤنس، اور دوسرا یہ جو ایگزیکٹو الاؤنس پہلے کا منظور ہوا تھا جو 2017 کی بیسک پے کے اوپر ملتا تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہر سال تنخواہیں بڑھتی ہیں، کچھ ایڈ ہاک الاؤنسز ہوتے ہیں، پھر مرج ہوتے ہیں. اس کو بھی ڈی فریز کر کے 2017 سے 2026 کے پے اسکیلز کے اوپر لے آئے. چلے وہ ایک ٹھیک فیصلہ تھا. آپ نے جو اگر دینا ہے تو وہ اتنا غلط ہے، بٹ اس سے ان کو سبسٹینشیل بینیفٹ ہوگا. دوسرا یہ فیصلہ ہے. اب اس میں
جو سوال ہے، ویسے تو آپ جتنے مرضی پروگرامز کر لیں، ہم جتنے مرضی فرق کوئی نہیں پڑتا. اب ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی سرکار کی طرف سے، دے دیا بھائی. پہلے اسٹیٹمنٹ آئی تھی لے لیا بھائی، اب آئے گی دے دیا بھائی. دے دیا ہے بھائی، دے دیا، کر لو جو کرنا. یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا، اور یہ میڈیا بولتا رہے، جب لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جب یہ 150% کا جو اب انہوں نے کیا ہے، یہ 150% بھی کنفرم نہیں ہے. کوئی نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ جسٹیفیکیشن ہے، ہوئی؟ میں نے کل چونکہ امپورٹنٹ سٹوری تھی، سیکرٹری کیبنٹ جو کیبنٹ کے فیصلوں کے وہ ہے گارڈین ہے، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جن کا یہ کام ہے، ان دونوں کو میں نے کوشچنز بھیجے، دو بڑے سادہ سے سوال کہ یہ جو منظوری ہوئی ہے، اس منظوری سے پہلے ایک ایگزیکٹو الاؤنس بھی منظور ہوا تھا 4 سال پہلے، کیا اس کی بیس پہ نیڈ اسیسمنٹ کی گئی؟ جو دونوں الاؤنسز کو منظور کرنے میں ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ یہ ہے کہ صوبوں کے اندر، اب یہ دیکھیں ذرا، یہ بڑا غور طلب بات ہے کہ صوبوں کے اندر مرات بہت زیادہ ہیں بیوروکریسی کی، تو جو بیوروکریٹس صوبوں میں کام کر رہے ہیں وہ وفاق میں کہ کام کرنا نہیں چاہتے. یہ 2022 میں بتایا گیا، اور یہ کیا کہ ایگزیکٹو الاؤنس اس وقت گریڈ 17 سے 22 کے جتنے بھی سیکریٹریٹ کے امپلائز تھے ان کے لیے منظور کیا، کہ جو بعد میں ایکسپینڈ ہوا. باقی سروس گروپس نے بھی ڈسکریمنیشن، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اتنے ہی مراد بڑھا دو، اتنے ہی بڑھا دو، بجائے اس کہ ان کی مراد ریشنلائز کرو. بات تو ٹھیک ہے نا، وہاں چیف سیکرٹریز کو وہ دے رہے ہیں، یہ وی ایٹس دے رہے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں دے رہے ہیں، 2 گاڑیاں گھروں کے لیے دے رہے ہیں، انلمیٹڈ پیٹرول دے رہے ہیں، تو وہ کیوں آئے گا؟ دیا ہے بھائی، دیا ہے بھائی، کر لو جو کرنا ہے. تو یہ ریزن اب یہ بنا ہے کیونکہ پروونسز کے اندر افسر شاہی کی یاشیاں لگی ہوئی ہیں، تو بھائی اگر ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں لانا ہے تو ان کی یاشیاں یہاں بھی کروائیں. مالک صاحب، میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ان کی محنت ہے نا اپنے کام کو کرنے میں، اس کی بہت تعریف کرتا ہوں. وہ دن رات کام کرتے ہیں، سوتے بھی بہت کام میں، لیکن ایک جگہ پہ ان کو میں نے بے بس دیکھا ہے، وہ ہے بیوروکریسی. ایک فیصلہ اگر میں آپ کو ماضی کا یاد دلاؤں، 2022 میں بھی ایک وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو بورڈز کے اوپر بیوروکریٹ سرو کرتے ہیں، کچھ بورڈز میں جو فیس ہیں وہ ڈالرز میں، ہزاروں ڈالرز میں پر بورڈ میٹنگ، تو اس کو اس وقت یہ اعلان کیا گیا. تو اس میں اس وقت کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کا بڑا رول تھا کہ ان کو میکسیمم سال کی 6 لاکھ روپے فیس ملے گی، اور اس سے اوپر جتنی بھی فیس ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع. وہ اناؤنس ہوا، امپلیمنٹ ہو گیا، ریورس ہو گیا. وہی فیصلہ یہ گورنمنٹ جب دوبارہ آتی ہے اس نے پھر کیا، لمٹ 6 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی. سال میں ٹوٹل 10 لاکھ سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے، جو کہ ایک پارکوں کی بورڈ میٹنگ کے برابر ہے، ایک میٹنگ کے برابر. اس طرح کی کم از کم سال میں 4 ہی ہوتی ہیں. تو وہ فیصلہ بھی ریورس ہو گیا. اگر شہباز شریف صاحب جو کہ ماشاءاللہ ان کی ایڈمنسٹریشن، گورننس، ایفیشنسی، گرپ آن دا بیوروکریسی، اس پہ سارے اس کی تعریف کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ کوئی بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں، وہ ذاتی حیثیت میں بھی کسی ایسی کمپنی کے بورڈ پہ لائے گئے ہیں اور لاکھوں روپے مہینہ ہے. خبر ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ بیوروکریٹس ہیں. تو سرونگ بیوروکریٹ پرائیویٹ کیپیسٹی میں آ سکتا ہے ممبر بورڈ کے اوپر؟ میرا خیال کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن چونکہ جب یہ کام کرتے ہیں تو بیوروکریٹس ہماری اس لحاظ سے بہت ایفیشینٹ ہیں. انہوں نے فائلوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیچھے سے کور ہے، کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں، کچھ ایسی. آپ نے اپنی خبر میں ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ذکر کیا، ابھی آئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ابھی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر، جس کے اوپر بڑا شور پڑا تھا ملک کے اندر. کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ورلڈ بینک کون ہوتا ہے. اسی رپورٹ کے اندر جب این ایف سی کے تحت صوبوں کو 2010 کے بعد پیسے ملے، اس کی یوٹیلائزیشن انہوں نے نکالی ہے، تو اس نے کہا کہ جی جو ایڈیشنل پیسہ گیا ہے اس کا 80% کرنٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر گیا ہے، اور ایڈیشنل پیسہ جو صوبوں کو گیا ہے جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز کے گیا ہے اس کا میجر پورشن ان ٹرمز آف انکریز وہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پہ گیا ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اندر. آسٹیریٹی کمیٹی کی پھر آپ بات کرتے ہیں اپنی خبر میں، آپ نے اس میں کہا کہ جی اس میں نے کہا کہ کوئی یہ نہیں خریدا جائے گا، چیزیں نہیں جائیں گی، ساتھ ہی ایگزیمپشنز کی پاور بھی دے دی، اور اب وہ ایگزیمپشنز کے تحت نئی گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، سب کچھ خرید رہے ہیں. تو پھر آسٹیریٹی کیا ہے؟ دیکھیں آسٹیریٹی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، عوام کا جہاں پہ کوئی چیز آ جائے اس کے لیے ہے. یہ بڑی ہی ایک انفارچونیٹ چیز ہے اور بڑی سیریس چیز ہے یہ کہ آسٹیریٹی میئرز تو 2022 سے 23 سے حکومت شہباز شریف صاحب کی منظور کر رہی ہے، ابھی پھر انہوں نے اس میں منظور کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز منظور کر دیتے ہیں کہ ہم آسٹیریٹی کمیٹی جو وزارت خزانہ میں بنتی ہے اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ حالات کے تناظر میں وہ جو ہے اس کو ایگزیمپشنز دے سکتا ہے گاڑیاں خریدنے میں، فرنیچر خریدنے میں، ہر طرح کے جو فکسچر ہیں اس کے. تو پھر اور آسٹیریٹی کہاں آنی ہے ان کی؟ تو میرے لیے اگر گاڑیاں خرید سکتے ہیں، آفیسز کا فرنیچر ریڈو کر سکتے ہیں، حالانکہ سارے فرنیچر آپ ایک کام کیجیے، ذرا چکر تو لگائیے گا اپنے ٹیم کے ساتھ، آپ کو تو کوئی روک نہیں سکتا. سیکریٹریٹ جائیے گا، ذرا دیکھیے گا کتنے کتنے نئے آفیسز بنے ہیں، کہاں سے ماربلز
ٹائلیں توڑ کر نئی ٹائلیں لگائی گئی, کہاں پہ فرنیچر لگائے گئے ہیں, کہاں پہ چھوٹے کمروں کو بڑا کمرہ کیا گیا ہے, کہاں پہ جمز کی مشینز آئی, پتہ نہیں بڑا کچھ. جمز بھی بن رہے ہیں آسٹیریٹی کے درمیان بن رہے ہیں, گاڑیاں خریدی گئی ہیں منسٹرز کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے, لیکن وہ حلال تھا, رولز کے مطابق تھا, کیونکہ آسٹیریٹی کمیٹی. آپ نے کہا کیبنٹ ہیز آلسو ایکسٹینڈیڈ دا بین آن کریشن آف نیو پوسٹ, کہ نئی پوسٹ آپ کریٹ نہیں کریں گے, ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نیو پوسٹ بھی کریٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ آسٹیریٹی کمیٹی سے ایگزمپشن لے لی جاتی ہے نا. ابھی ہوا ہے تو آسٹیریٹی بیسکلی آپ کے میرے لیے صرف میرے لیے. چلے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں ناظرین. وہ کہہ دیا نا, اب میں بھی وہی والا جملہ لوں گا, بس لے لیا. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں بس کہہ دیا, اب آپ بھی کہتے رہیں ہم بھی کہتے رہیں, لیکن یہ ہے اس حال میں, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, یہ بیوروکریسی یہ کر رہی, یہ ہے آسٹیریٹی, یہ کفایت شعری صرف آپ کے میرے لیے. اور شاید ٹھیک ہے, محکوم جب عوام ہو نا تو ان کو چاہیے کہ حاکموں کے لیے پیسہ بچائیں, because اگر ہم نہیں تکلیف اٹھائیں گے تو پھر وہ آسان سہل زندگی کیسے گزاریں گے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.